نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم مہمانان ذی احتشام ثنا خنان شری لیساں تحریک منہاج القرآن کے جملہ عہدیداران و بستگان کارکنان، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کی محفل پاک بزم حسان، مہریہ، غوثیہ اور تحریک منہاج القرآن یوسی 11 کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے، اور یہ وہ حسین گلدستہ ہے کہ جب کبھی نصیر ملت خواجہ نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدحض اللہ العالی کسی ایک مجلس میں اکٹھے ہوتے، اور بلکہ ایک مجلس کا تو میں عینی شاہد ہوں، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور، ان کے دربار عالیہ پر شیخ الاسلام کا خطاب تھا، اور خواجہ پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا، اور مجھے یاد ہے کہ پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کے کتے کی نسبت پر اشعار بولے تھے فی البدی، اور حضور شیخ الاسلام نے بھی اصحاب کہف کے کتے پر ہی کلام کیا۔ اس سے فکر ملتی ہے اور دونوں میں آپس میں مودت اور محبت کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ اور اس وقت پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 منٹ صرف اس بات پہ لگائے تھے، میں خود موجود تھا اس مجلس میں، کہ لوگوں ایسے لوگوں کی قدر کرو، ان کی زندگی میں قدر کرو۔ روز روز ڈاکٹر طاہر القادری مائیں پیدا نہیں کرتی، اور پھر انہوں نے ایک شعر شیخ الاسلام کی نظر کیا، تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ۔ پیر نصیر الدین صاحب نے حضور شیخ الاسلام کے بارے فی البدی جملہ بولا کہ تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو دیکھتا ہے تو کرتے ہیں رقص پیما۔ یہ شعر ان کی نظر کی، اور مجھے یہ سعادت ملی کہ پھر وہ کیسٹ جب تیار ہو گیا تو میں گولڑا شریف حضور پیر نصیر الدین صاحب سے رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ وہ کیسٹ میں نے ان کو گفٹ کیا، اور سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ میری فیس ٹو فیس 1 to 1 پہلی ملاقات تھی، لیکن ان کی نگاہ دیکھے کہ انہوں نے جہاں خود پلنگ پہ بیٹھے تھے اس پلنگ پہ ساتھ مجھ نکمے ناچیز کو بھی جگہ عطا فرمایا، تو احترام کرتے تھے اور دنیا ان کا احترام کرتی تھی۔ وہ سید آل رسول بے باک اور نہ ڈر سید، منہ پہ بات کرنے والے تھے۔ تو یہ وہ گلدستہ، وہ اشتراک ہے آج کی محفل پاک۔
اللہ رب العزت اس محفل کو ہمیشہ شاداب رکھے اور محفل کا انعقاد کرنے والے کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ گلشن سیدات النساء الجنہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے یہ آج کی محفل پاک، جس میں ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر بھی ہوگا۔ تو میں نے عنوان کے طور پر جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا۔ اب دنیا کا قاعدہ اور ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے یہاں اصول اور عطا فرمایا۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اسی طرح کئی کوسچن کیا جاتا ہے۔ پرسنالٹیز اور شخصیات کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے، سبجیکٹ کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اور ہر دکان اور شاپ کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ آپ گوشت والی دکان پر جا کر انہیں کہیں 1 درجن انڈے دے دیں، بولیے مل جائیں گے؟ نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا جذبے سے بولے مل جائیں گے؟ اور مجھ سے قبل سید زبیب مسعود شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی خوبصورت آپ کو محظوظ کر کے گئے، کلام سنایا آپ کو، کئی ملاقاتیں آپ سے ہوتی رہتی ہیں محافل میں، خطاب کبھی وہ پہلے چلے گئے، کبھی بیٹھ کے ان کو سننا پڑ گیا خطاب، کبھی ہم پہلے چلے گئے، تو ہوتا رہتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت نعت خان ہیں، میں ان کو خود پسند کرتا ہوں، میرا اپنا بیٹا ان کی نقل کرتا ہے پوری۔ اور خالد حسین خالد مرحوم، اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ بھی ایک بخشی ہوئی روح ہے، اور ایسا عاشق کہ جس نے نعت کے میدان میں مصطفیٰ کا عشق جوانوں کے سینوں میں بھر دیا، تھوڑی عمر میں زیادہ مقام پایا، کم لوگوں کو یہ مقام نصیب ہوتا۔ تو اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر آپ فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی فقیہ کے پاس جائیں، تفسیر علم تفسیر پڑھنا ہے تو کسی مفسر کے پاس جائیں گے، علم حدیث پڑھنا ہے تو کسی محدث کے پاس جائیں گے، اور آپ نے ترجمہ سیکھنا ہے تو کسی مترجم کے پاس جائیں گے، قرآن حفظ کرنا ہے تو کسی حافظ قرآن کے پاس جائیں گے۔ اب بولیے یہی بات جچتی ہے یا کوئی اور جچتی ہے؟ یہی جچتی ہے۔ اب آپ نے لینے ہوں انڈے تو آپ چلے جائیں سبزی والی دکان پر، وہ کہے گا بھی ہمارے ہاں کھیرے ٹماٹر ادرک وغیرہ پیاز ملتا ہے، ہمارے ہاں انڈے نہیں ہوتے، ہماری دکان کی اسپیشلٹی اور ہے اور اسپیشل چیزیں اور ہیں۔ اسی طرح کسی نے ایم ایس سی باٹنی کیا ہو، اس کے پاس بندہ چلا جائے اور کہے جی مجھے ذرا تھوڑا شریانی نظام پڑھا دیں اور مجھے بتا دیں کہ ٹرنکس آرٹریوسس کیا ہوتا ہے، وریدی نظام کیا ہے، بائیں ہاریکل کسے کہتے ہیں، دائیں ہاریکل کیا ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، کہے گا بھی میں پودوں کے بارے علم جانتا ہوں، میں نے ایم ایس سی باٹنی کیا ہے، ایم ایس سی زوالوجی نہیں کیا۔ یہ زوالوجی کا سبجیکٹ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، تو کوسچن مارک ہی رہے گا، اس کا آنسر نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ غلط بندے کے پاس چلے گا۔ وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے باٹنی کا، آپ سوال کر رہے ہیں جا کر زوالوجی کا۔ آپ نے میثاق مدینہ کا پوچھنا ہے، میثاق مدینہ کا پوچھنا ہے، تو آپ چلے جائیں اس کے بعد جس نے ایم ایس سی میتھمیٹک کیا ہے، وہ کہے گا مجھ سے ریاضی کے سوالات آپ جان لیں، نومیریکلز پڑھ لیں، میتھمیٹک کے اصول جان لیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا اس کا سبجیکٹ اور ہے، اسپیشلٹی اور ہے۔
اسی طرح آپ نے ریاست مدینہ کے بارے پوچھنا ہے. ریاست مدینہ تو اسی سے پوچھیں گے نا جسے پتہ ہے ریاست مدینہ ہے کیا. ٹھیک ہے. اور ریاست مدینہ کی ہوا سے بھی کوئی نہ گزرا ہو، آپ اس کے پاس چلے جائیں جی آپ ذرا ریاست مدینہ مجھے پڑھا دیں اور نافذ کر دیں، تو ایسا پوسیبل بولیے نہیں ہوتا. وہ نام تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن جب پریکٹیکلی نہیں ہوگا تو پھر کام ادھورا رہ جائے گا. یہاں پاکستان میں لوگ صدر کی سیٹ پر اور وزرائے عظمیٰ کی سیٹوں پر آئے، 12 سال اسلام کے نام پر گزار گئے، خالی نام پر، خالی نام پر. کسی نے صلاۃ کمیٹیاں بنا دی تھی اور 12 سال گزار دی. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہر شعبے کی، ہر پرسنالٹی کی، ہر سبجیکٹ کی، ہر شاپ کی اسپیشلٹی ہوتی، وہ بات اسی کو سوٹ کرتی جس کا شعبہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے جی اچھی تلاوت ذرا سنا دیں، تو میں تو اچھا قاری نہیں ہوں، میں تو آپ سے معذرت ہی کروں گا اور مذاق ہی اڑواؤں گا نا اپنا. میرا جو شعبہ ہے، میرا جو فن ہے، میرا جو انداز ہے، میرے پاس جو کچھ ہے آپ وہ لے سکتے ہیں، مجھ سے ڈیمانڈ بھی وہی کریں گے. یہ سارے دنیا کے نظام میں نے آپ کو اس لیے سمجھائے. اب میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، سارا اصول آپ کو پڑھانے کے بعد. عمومی طور پر جب ذکر کی بات ہو تو اہل ذکر سے پوچھی جاتی ہے، یہی اصول ہے نا. علم کی بات ہو تو اہل، تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، بولیے، علم کی بات اہل علم سے. یہ تو سادہ اصول سمجھ آ گیا نا آپ کو سارا. یہی بات آپ کو ساری میں نے بتائی. لیکن قربان جائیں، اللہ نے جب قرآن پاک میں فرمایا تو فرمایا جب تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے جا کے پوچھا جائے. اللہ نے علم کے مسئلے کے لیے بھی اہل علم کے پاس نہیں بھیجا. یہ وہ موقف ہے جہاں آپ کو اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. اب بولیے، آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ علم کی بات اہل علم سے پوچھی جاتی ہے، اصول بھی یہی ہے. اور بتائیے قرآن پاک میں معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی اصول کے خلاف بات ہو سکتی ہے؟ آپ اصول قرآن پڑھیں، قرآن کا لا پڑھیں، قرآن کا تھیم پڑھیں، کو سمجھ آ جائے گا. اس سے بڑا اصول کائنات میں کون سی کتاب دے سکتی ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ علم کے لیے بھی اہل ذکر کے پاس جاؤ. یہ نکتہ ہے جس کو میں نے کلیریفائی آج کی گفتگو میں کرنا. پرسنالٹیز کا، شخصیات کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن یاد رکھ لیں بنیاد جو ہوتی ہے، جو ہمارا مبدأ ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کا قرآن ہوتا ہے. بیس قرآن ہو تو آگے پھر واقعات بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب کے شعر بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور اگر بیس ہی میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہو تو پھر آگے پروف کیا ہوگا، دلائل کہاں ہوگا. تو فرمایا کہ اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اچھی بات فرما دی. اب کون اہل ذکر ہیں جن سے جا کر یہ پوچھے؟ نشانی کیا ہے، علامات کیا ہے، وہی تو بتانا ہے آج. اب کوئی تو فرق اللہ کے نزدیک ہوگا نا. وہ فرما سکتا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. قرآن مجید کی ورڈنگ بن سکتی تھی. اس نے ارادتاً فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں فرمایا بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فرمایا. تو کوئی تو اس کے نزدیک فرق ہے نا اہل علم اور اہل ذکر میں. کیا بات. میں اسی کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں، وہی موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور گھبرانا نہیں ہے، ہم لاکھوں کے مجموع میں خطاب کرنے والے نہیں ہیں. ہم محلے میں، گلیوں میں 2 4 بھی مل جائے تو ان کو بھی خطاب کر لیتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو لاکھوں میں کرنے والا ہوتا ہے. علم میں، مواد میں
اللہ کے حضور سے عطا میں کبھی کمی نہیں چھوڑی، کبھی کمی نہیں رکھی، اور گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمیں جوان اگر 10 بھی کام کے مل جائیں تو 1000 پر وزن ہوتے ہیں۔ تو آپ کے چمکتے چہرے، خوبصورت انداز مجھے بتا رہا ہے کہ آپ واقعتاً آپ ہی سننے کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مزاج ہے، ہمارے ہاں بولیے مزاج ہے، نمازی اور ہوتے ہیں، محفل والے اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سر والے اور ہوتے ہیں، سرور والے اور ہوتے ہیں، حاضر اور ہوتے ہیں، حضور والے اور ہوتے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ جو بیٹھے، اتنے بڑے اچھے نعت خان کے بعد آپ کا بیٹھ جانا، یقیناً آپ کو تشنگی تھی جس کے لیے آپ بیٹھے، وہ مواد انشاءاللہ میں آپ کو دے کے جاؤں گا اور آپ کے دل کی پیاس بجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا اہل ذکر سے پوچھو، تو کوئی تو فرق ہوگا نا اہل علم میں اور اہل ذکر میں۔ اگر اللہ فاسألوا اہل العلم فرما دیتا کہ علم کا مسئلہ اہل علم سے پوچھو، تو ممکن تھا ابن الحیثم کھڑا ہو جاتا، کہتا میں بھی اہل علم میں سے ہوں، رازی کھڑا ہو جاتا، کہتا میں نے بھی میتھمیٹک کے اصول ایجاد کیے، ابو علی سینا کھڑا ہو جاتا، کہتا میں نے بھی بایو کے اصول دریافت کیے، کوئی اہل علم میں سے سائنسدان کھڑا ہو جاتا، کہتا اللہ نے میری بات کی، علم مجھ سے آ کر بڑھو۔ اور میں ایک بڑی خاص بات آپ کو کر دوں، کوئی خشک علم والا ہی کھڑا ہو جاتا جس کے پیچھے نہ کسی کی نسبت، نہ نسبت کی تری، نہ کسی بارگاہ کی خیرات، نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ، خشک علم والا آ جاتا۔ اور میں اس سے بھی بڑی بات کر دوں، ممکن تھا خود شیطان کھڑا ہو جاتا، کہتا میں بھی بڑا اہل علم ہوں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، وہ رستے میں میچ لگا دیتا ہے، وہ رستے میں دوست کھڑا کر دیتا ہے، وہ آپ کو کہیں اور لے جاتا ہے، آپ نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، بولے یہ وہ آپ کے ارادے بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ شیطان آپ کے ارادے جانتا ہے، آپ نے بتایا بھی کسی کو نہیں، اس کو پتا ہے، اتنا بڑا عالم ہے وہ۔ تو ممکن تھا شیطان کھڑا ہو جاتا، کہتا ہے اہل علم میں سے میں بھی ہوں، اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑا کون عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اس سے بڑا کون ہے جاننے والا؟ اس لیے اس نے دیکھ کر بھال کر کہ کوئی اٹھ سکتا تھا، سر اٹھا سکتا تھا، کوئی خشک بندہ جس کے پاس نہ نسبت کی تری، نہ اہل بیت کی مودت کی تری، نہ صحابہ کے ادب کی تری، خشک کی خشک ہے، فتویٰ باز ہے، دہشت گرد ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، لیکن سادہ علم لے لیا ہے، اس نے درس نظامی پڑھ لیا ہے، تو ممکن ہے لوگوں کو گمراہ۔ اب قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، قرآن ایک ہی ہے، اسی کو پڑھ کے کثیر لوگ گمراہ ہو گئے اور اسی کو پڑھ کے کثیر لوگ ہدایت پا گئے۔ قرآن تو ایک ہے، اس کو پڑھ کر گمراہ وہ ہوئے جنہوں نے علم تو سیکھا مگر مصطفیٰ کا ادب نہیں سیکھا، وہ گمراہ ہو گئے۔ وہ قرآن سے یہ ڈھونڈتے رہے ساری زندگی کہ ہمیں بشر والی آیتیں زیادہ ملیں، اور ہدایت وہ پاتا رہا کہ جن کو یہ تلاش تھی کہ حضور کے نور کی باتیں مل جائیں، حضور کی باتیں مل جائیں۔ تو there is a big difference between two personalities, identities and two dignities۔ شخصیات میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ فاسألوا اہل العلم فرما دیتا، یہ کو تھوڑی کم کر ڈبلنگ آواز، تو ممکن تھا شیطان نما کوئی گمراہ کرنے والا فرد کھڑا ہو جاتا، کہتا میری بات ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل ذکر فرما کر ساری کائنات کو بتایا کہ علم بھی ہو اور اس کے پاس ذکر کا فیض اور نسبت کا فیض بھی ہو، اس کے پاس جایا کرو، تری والے کے پاس جاؤ، خشک کے پاس نہیں جاؤ، وہ تمہیں بھی خشک کر دے گا، تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ تو پھر میں فاسألوا اہل الذکر۔ اب بنیادی فرق سن لیں، یہاں عموم و خصوص کی نسبت پائی جا رہی۔ علم منطق میں 4 نسبتیں ہیں، ان میں عموم و خصوص کی ایک نسبت ہے۔
وہ نسبت بڑی سادہ سی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا، ہر اہل عقل اہل عشق نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل جنوں اہل عقل ضرور ہوتا، ہر مسلم مرد مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن اپنی ذات میں مسلم ضرور ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل ذکر اہل علم ضرور ہوتا۔ اللہ نے ان کے پاس بھیجا جن کے دامن میں علم بھی تھا، ذکر بھی تھا، نسبت بھی تھی، ادب بھی تھا، حیا بھی تھا، احترام بھی تھا، اہل بیت کی مودت بھی تھی، صحابہ کا ادب بھی تھا، علماء حقہ کا ساتھ بھی تھا، باعمل بھی تھے، صالح بھی تھے، با کردار بھی تھے، تقوی کی دولت بھی تھی، آہ شب زندہ داری اور آہ سحر گاہی کا نور بھی تھا، سجدوں کی لذت بھی تھی، خدا سے وصل بھی تھا، محمد کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کے پاس بھیجا۔ اور میں دو تین چھوٹے چھوٹے فرق آپ کو اور بھی بتا دوں، نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے خوشی ہے، اہل علم اور اہل ذکر میں ایک بنیادی فرق سن لیں، وہ یہ ہے کہ اہل علم منزل کا پتہ بتاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کرسی پہ چڑھ کے منزل کا بولو پتہ بتاتے ہیں کہ یہ رستہ جنت کا ہے اور یہ رستہ جہنم کا ہے، یہ رستہ کامیابی کا ہے، یہ ناکامی کا ہے، ادھر چلو گے تو یہ ملے گا، ادھر چلو گے تو یہ ملے گا۔ وہ منزل کا پتہ اہل علم بتاتے ہیں، اہل ذکر منزل کا پتہ بتاتے نہیں، بازو پکڑ کے منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے بتانے والوں کو تو اللہ نے اہل ذکر کے پاس بھیجا۔ اب ایک فرق آپ کو پتا چل گیا، دوسرا فرق سن لیں، اہل علم کی طرف اللہ نے ریفر کیوں نہیں کی اور اہل ذکر کی طرف کیوں کیا؟ اس لیے کہ اہل علم کی جس منزل پر بھی چلے جائیں وہ کسی نہ کسی مقام پر جا کر مشکوک ہو سکتے، ان کا علم شک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 500 تفسیر ہیں، اگر 300 ان کی نظر سے گزری ہوں، 200 نظر سے، اور ہر صاحب علم کے اوپر بھی قرآن کہتا ہے صاحب علم ہوتا ہے، تو اس لیے چھوٹے علم والا بڑے والے کے سامنے مشکوک ہو گیا، اس کا علم شک میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اہل ذکر شک کے مقام پر نہیں ہوتے بلکہ وہ اہل یقین ہوتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، ان کا علم حتمی یقینی مقام پر، ان کا علم کنکلیوسو اور کمپلسری اس درجے پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن جیسا علم ان کے سینے میں انڈیلتا ہے تاکہ قرآن لا ریب اور بے عیب اور بے نقص علم ان کے سینے میں عطا فرمائے، وہ آنے والے کو مشکوک نہیں کرتے، مقام یقین پر پہنچا دیتے۔ ایک تیسرا فرق بھی سن لیں، اہل علم کی طرف کیوں نہیں بھیجا، اہل ذکر کی طرف کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اہل علم آفاق میں گم رہتے ہیں، وہ فضا کی بات کریں گے، وہ خلا کی بات کریں گے، وہ سپیس کی بات کریں گے، وہ علم روشنی کی بات کریں گے، وہ پلوٹو کی مریخ کی مشتری کی بات کریں گے، وہ چاند پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جانے کی بات کریں گے، وہ زمین کی تہ میں پودوں کی جڑوں کی ساختوں کی بات کریں گے۔ اہل علم آفاق میں گم رہتے ہیں، اہل ذکر وہ ہیں جن میں آفاق گم رہتے ہیں۔ اہل علم مقام میں رہتے ہیں، اہل ذکر مقام میں رہ کے بھی لا مقام کی خبر دیتے ہیں، زمان میں رہ کے بھی لا زمان کی خبر دیتے ہیں، ارے رہ کے فرض پر عرش کی اور عرش والے کی خبر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل شک نہیں بلکہ درجہ یقین پر بیٹھے ہوتے ہیں۔
اور ایک چوتھا پانچواں پتہ نہیں کتنواں ایک اور فرق بھی سن لیں. اہل علم کتابوں سے پڑھ کر یا کسی سے سن کر محبوب کی خبر دیتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے والضحیٰ کا مکھڑا ایسے تھا, میں نے سنا ہے واللیل کی زلفیں ایسی تھی, ما زاغ البصر کی نین اور آنکھیں مبارک ایسی تھی, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے علم نشرح کا سینہ ایسے تھا, سینہ اطہر پر بالوں کی سفید بالوں کی باریک لکیر مبارک ایسے تھی, میں نے پڑھا ہے محبوب کے قدم مبارک ایسے تھے, نالین مبارک ایسے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار ایسے تھے, میں نے پڑھا ہے حضور مسکراتے تھے تو حضرت عائشہ کی کٹیا جگمگاتی تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ سے لوگ عورتیں پوچھتی تھی تو اتنی امیر زادی نہیں, تیری کٹیا ساری رات روشن کیسے رہتی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں شام کو ایک بار یہ مسکراتا ہے اور ساری رات میرا گھر جگمگاتا ہے. قربان جا خدا کی قسم, جب ہم طائف رستے بنو سعد پہنچے, اور ابھی جب بنو سعد پہنچے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جب پہنچے, ان پتھروں اور ان علاقوں کو دیکھ کے ہماری آنکھیں بہ اٹھی. ایک عجیب کیفیت تھی, میرے سرکار ان خاردار علاقوں میں ان جھاڑیوں میں بکریاں چراتے تھے, اور وہ واڑہ دیکھا جہاں بکریاں بندھی جاتی تھی, وہ جہاں پر وہ جانور چرتے تھے آج بھی وہ پہلی ہے, اور وہاں شک صدر ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام دیکھا. ارے ان جگہوں پر جا کر ہم کانٹے دار جھاڑیوں میں خود پھنستے تھے کہ ہمیں بھی کانٹے لگے, کانٹا چبھے, پتھر چبھے, درد محسوس ہو, اور پھر وہ کانٹا ہر وقت محبوب کی یاد میں رکھے. وہاں تمے اگے ہوئے ہیں, اس تمے کے پتے اس کھیڑ اکھیڑ کے کھاتے تھے کہ دیس تیرے دے تمے, میں صدقے, کیا بات کیا بات. پھر وہ محبوب کے در کے تمے علاقے کے تمے کھائے. بات کرنے کی بات یہ ہے کہ عشق والے عقل کو پھینک دیتے ہیں اور عشق کے سمندر میں تیر کر محبوب کی نگری میں پہنچتے ہیں. اہل علم پڑھ کر یا سن کر محبوب کی خبر بتاتے ہیں, لیکن خدا کی قسم اہل ذکر نہ پڑھ کر نہ سن کر حسن سے پردہ اٹھا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ آمنہ کا لال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, واہ واہ سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے بتانے والوں, اللہ نے پڑھ کے سنانے والوں کے پاس نہیں بھیجا, کیا بات, ان کے پاس بھیجا جو پردہ اٹھا کے دکھانے والے. اب جب اہل ذکر کا پتہ چل گیا کہ ان کا مقام اور منزل کیا ہے, اس کی پریکٹیکلی تفسیر کے لیے میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا. کشف المحجوب, داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ راوی کے کنارے بیٹھے تھے, تو تین عیسائی آ گئے. انہوں نے کہا بابا جی ہم نے لاہور کسی کے گھر جانا ہے, ذرا پتہ تو بتا دیں. آپ اپنے مقام پر کہیں بیٹھے ہوئے تھے منزل پر, آپ فرماتے ہیں بتا دوں کہ دکھا دوں. انہیں کیا خبر تھی کہ میں اہل علم کے پاس نہیں اہل ذکر کے پاس آ گیا. انہیں کیا سمجھتی ہے, عیسائی تھے مذہباً. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو پھر دکھا دیں. دکھانے سے مراد انہیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں لاہوریوں والا پتہ نہیں بتانا چاہتے, کہ ہمیں ساتھ لے جا کے دروازہ دکھا دیں گے, کسی اور سے پوچھنا نہیں پڑے. لاہوریوں والا پتہ ہے آپ کو نہیں پتا, رات 12 بجے جا کے کسی سے پتہ پوچھ کے پھر آ کے پتہ بتائیے گا, لگ پتہ جائے گا کہ لاہوری پتہ کیسے بتا دیں. میں کہا بابا جی اچھا اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے ہمیں دکھا دیں. انہیں یہ سمجھ آئی کہ جا کر دروازہ دکھا دیں گے. انہیں جب کہا دکھا دیں, آپ نے فرمایا ہم بندگان خدا یوں نہیں دکھاتے, سر کی آنکھیں بند کرو پھر دکھاتے. انہیں کہا جی بابے نال پالا پہ ہے, پہلا بابا جڑا اکھا بند کر کے بخاندہ ہے. آپ بھی سید ہیں, اہل رسول ہیں, اور داتا صاحب کا روحانی دروازہ مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے سامنے کھلتا ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے, منزل اور مقام کو دیکھا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سر کی آنکھیں بند کرو پھر دکھاتے ہیں.
انہیں سمجھ آئی کہ یہ سرپرائز دینا چاہتے ہیں ہمیں، اور آنکھیں بند کریں گے، ساتھ لے جائیں گے، اچانک کہیں گے آنکھیں کھولو ہمارا گھر آ جائے گا. انہیں یہ سمجھ آئی، عقل کے گھوڑے پر وہ بات کو سمجھنا چاہتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو. جو ہی انہیں آنکھیں بند کی، داتا صاحب مقام پر بیٹھے تھے، فرمایا شف ہوا محمد رسول اللہ. اب دل کی آنکھیں کھول کے دیکھو، سامنے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. ان کی نگاہ راوی کے کنارے کھڑے ہو کے بھی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی. چمکتے مکھڑے کو دیکھ کر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. انہیں کیا خبر تھی، اس مکھ کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھتے تھے، اور حضور کے حسن پر کافر بھی بکتے تھے، مٹتے تھے، مرتے تھے، آتے قتل کرنے تھے. نگاہ مصطفیٰ انہیں قتل کر آتے شکار کرنے تھے. مصطفیٰ کا عشق انہیں شکار کر لیتا تھا. آتے قید کرنے تھے، عشق یار کے جال میں قید ہو جاتے. زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولتے کہ ہیں کہاں، تو راوی کا کنارہ آنکھ بند کرتے تو مدینے کا کنارہ. انہیں کہا عجیب گل ہے، تھوڑی آنکھ کھولتے تو راوی کا کنارہ، آنکھ بند کرتے تو مدینہ پاک کا کنارہ. انہیں آنکھیں کھول دیں اور کہا بابا جی ساڑھے نال جو ہونا سی ہوتے گیا ہو. ہم نے لاہور کسی کا پتہ پوچھا تھا، آپ تو ہمیں کہیں اور ہی لے گئے. آپ نے ایسا کیا کیوں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم نے جس دن سے مدینے والے کا پتہ یاد کیا ہے باقی سارے پتے بلا دیے. یہ جملہ پھینکنے والا نہیں ہے، یہ میری گفتگو کا ماحصل اور نچوڑ ہے. داتا صاحب نے تصوف کی بنیاد بتائی، تصوف کا راز سکھا دیا. پر میں ہر روڑی پہ کھانے والا کتا آوارہ ہوتا. نسلی وہی ہے جو ایک مالک کے در پر بیٹھا ہے، کسی ایک کا ہو کے اس کا گلے میں پٹا ڈال کے بیٹھا ہے. وہ آئے تو دم ہلا کے استقبال کرے، وہ بھوکا رکھے تب بھی نہ بھاگے، وہ کھلا پکا کے رکھے تب بھی نہ بھاگے، ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ رہے. تو داتا صاحب نے فرمایا جس دن سے ہم نے مدینے والے کا پتہ یاد کیا ہے باقی سارے پتے بھول گئے ہیں. بس تصوف اور صوفیاء کی زندگی کا، اولیاء اور صلحاء اتقیاء کی زندگی کا یہی راز ہے کہ وہ ہر در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، ایک ہی در پہ پڑے رہتے ہیں. وہ جدھر گھما دے گھوم جاتے ہیں، جدھر پھرا دے پھر جاتے ہیں. یہ راز ہے صوفیاء ان کی زندگی کا. پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ٹی ایم اے والوں کو اجازت ہے اگر کتے علاقے میں بڑھ جائیں تو آوارہ کتے مار سکتے ہیں دوائی ڈال کے. اور اسی کے نیچے ساتھ شک لکھی ہوئی ہے 73 کے آئین میں کہ اگر کسی کے گلے میں پٹا ہو تو اسے سرکاری کسی افسر کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. پتہ چلا آوارہ کی تو نہ یہاں ڈوئی ہے نہ وہاں ڈھوئی ہے. اور جس کے گلے میں پٹا ہو وہ جو پٹا آپ بناتے ہیں کس کا، وہ چمڑے کا، اگر چمڑے کا پٹا ہو تو اسے کوئی نہیں مارتا. اور جس کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہو، جس کے گلے میں حضرت کیلیہ والی سرکار کا پٹا ہو، جس کے گلے میں پیر نصیر الدین گولڑوی اور پیر میر علی شاہ صاحب کی غلامی کا پٹا ہو، جس کے گلے میں شیخ طاہر علاء الدین کا پٹا ہو، ارے جس کے گلے میں حسنین کریمین اور مصطفیٰ کے پنج تل پاک کا پٹا ہو، جس کے گلے میں صحابہ کے ادب کا پٹا ہو، اولیاء کی نسبت کا پٹا ہو، علماء حقہ کے ساتھ کا پٹا ہو، خدا کی قسم اللہ اس دن سرکار کے فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں زمین کے سرکاری افسروں کو اس چمڑے والے کتے کو مارنے کی اجازت نہیں. اس کے گلے کے چاروں طرف دیکھو، کہیں محمد محمد لکھا ہے، کہیں علی علی لکھا ہے،
کہیں عباس عباس لکھا ہے، کہیں حسنین کریمین لکھا ہے، کہیں سیدہ پاک کا نام لکھا ہے، کہیں چاروں یاروں کا نام لکھا ہے، کہیں داتا گنج بخش علی حجویری کا نام لکھا ہے، کہیں نقشبندی، کہیں چشتی، کہیں سہروردی، کہیں شاذلی، کہیں رفائی اور کہیں قادری لکھا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے تھے، نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، واہ واہ واہ، کیا سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ اہل ذکر کون ہے؟ بڑی خاص بات، اہل ذکر کون ہے؟ اب اہل ذکر کا پتہ لگانے کے لیے پہلے ذکر کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ذکر کے قرآن و حدیث میں 48 معنی، اللہ اللہ اللہ، میں قرآن و حدیث کا طالب علم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے 48 کم و بیش 48 معنی، ان میں سے 2 3 4 5 2 منٹس میں جلدی جلدی دے دیتا ہوں قرآن پاک سے۔ ذکر کا ایک معنی یاد کرنا، واہ سبحان اللہ، بولو یاد۔ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو تب بھی یاد کریں جب آپ اسے بھول جائیں، اور بھول کر یاد کرنا یہ یاد کرنا ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہے یاد رکھنا۔ بولیے یاد، کوئی لفظوں میں سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں۔ یاد کرنا اور ہے، اور یاد رکھنا اور ہے۔ یاد کرنا یہ ہے کہ فجر کو یاد کیا ظہر تک بھولے رہے، تجارت کاروبار کام کاج دوست احباب، ظہر کو یاد کیا عصر تک بھولے رہے، عصر کو یاد کیا مغرب تک بولو بھولے رہے، مغرب کو یاد کیا عشاء تک بھولے رہے، اسے بھی پتہ یہ بھول جائے گا، اس نے کہا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب نے ادو بھی یاد کر لی جدو میں یاد آ جائے، ہاں جی ہاں جی، اللہ اللہ، سبحان اللہ، پلیا پلیا ہی نہ رویں، ہاں جی، پلیا شام نو آ جائیں، کیا کیا بات، پلیا شام نو آ جائیں، میں ذکر چی شامل کر لانگا۔ فرمایا اپنے رب کو تب بھی یاد، اذا نسیت ناسے یا سے ہے بھول، فناسے یا آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، اسی سے انسان ہے آنا سا سے اور ناسے یا سے بھول جانے والا، اور آنا سا سے ہو تو انس والا۔ میرے شیخ الاسلام 1000 کتابوں کے مصنف ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی فرماتے ہیں ناسی اور آناسا دونوں سے انسان ہو تو ان کا ایک معنی ملا کر رکھیں تو معنی بنتا ہے انسان اسے کہیں گے جو جب بھولتا ہے کسی نہ کسی کی محبت میں بھولتا ہے، اینج نہیں ہے کدے پلیا۔ فرق یہ ہے کہ کوئی دنیا کی محبت میں اسے بھول گیا، کوئی اس کی محبت میں سارا زمانہ۔ اسی دنیا دی محبت جو انہوں پلے پھرنے ہیں، لیکن علی حجویری نے پوچھو انہوں دی محبت کنارہ راوی دا کیوں ملی رکھے، دنیا کو بھولے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو دیکھنے اور دکھانے والے ہیں نا، جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی جنت کو دیکھا؟ اللہ 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 اللہ، فرماتے ہیں 30 برس ہو گئے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں رب جنت سجا کے سامنے کر دیتا ہوں۔ کتنے سال؟ 30 برس ہو گئے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں اللہ جنت سجا کے سامنے کر دیتا ہے، لیکن ایک نظر اٹھا کے بھی 30 سالوں میں جنت نہیں دیکھی۔ 30 سالوں سے جنت آتی رہی، اتنا پتہ چلتا تھا کہ جنت آ گئی، لیکن نظر اٹھا کے جنت کو نہیں دیکھا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جنت والے سے نظر ہٹے تو جنت کو دیکھے، وہ تو فرصت ہی نہیں، تو جنت کو کون دیکھے؟ بڑا سودا کرنے والے بڑے سودے کرتے، ہم چھوٹے چھوٹے سودے کرتے۔ اقبال رو پڑا تھا، سورۃ الکہف کا واقعہ پڑھ کے نا اقبال رو پڑا تھا، اور اقبال نے جو جواب شکوہ میں آخری شعر لکھا وہ وہی روتے روتے لکھا تھا جو آج سرایت کر گیا زمانے میں۔ اقبال رو پڑا، اس نے کہا انسان، اے اقبال، اے حضور کی امتی، تو رب سے جنت کا سودا کرتا پھرتا ہے؟
جنت کا سودا تو اصحاب کہف کا کتا کر گیا. جنت کا سودا کرنا تو اس کتے کا معیار تھا. تو مصطفیٰ کا امتی ہے. وہ ولیوں سے وفا کر کے جنت کا چوک مل بیٹھا. 4 بازار جتنے کھلن گے نا جنت دے وہ دے وچ ایک چوک ہے. اس چوک دے اتے تخت لگے گا. اس تخت تے اس کتے نبایا جائے گا. جنتی لباس پہنا کے آنے جانے والے زیارت کر کے گزرے گئے اور ہر کوئی ڈسکس کر کے گزرے گا کہ اے جیو کتا جنہیں ولیاں نال وفا کیتی ہے. ولیاں نال کو وفا کرے تے رب انہوں پلان نہیں دیندا. انہوں پلان قرآن اٹھائے 3 بار ولیوں کا ذکر, 3 بار ساتھ کتے کا ذکر. آپ مل کر بھی محفل میں آتے ہیں, 4 آ گئے دوست, 5 آ گئے. آپ سے کوئی پوچھے جناب کتنے آئے ہو, تو کبھی کسی ایک کا کتا بھی ساتھ باہر آ جائے ڈیرے سے, تو کبھی تعارف کروایا ہو آپ نے جناب 4 80 ہیں تو نال ایک کتا بھی ہے. بولو تو صحیح نا. ہم گناہگار ہو کے بھی اپنے ساتھ کتے کا ذکر کرنا گوارا نہیں کرتے. رب ہے, اس کا قرآن ہے, واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے. اور قربان جائیں اللہ نے 3 بار ولیوں کا تعارف کروایا تو ساتھ فرمایا وَرَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ, چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. سادسُهُمْ قَلْبُهُمْ, چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. سامنُهُمْ قَلْبُهُمْ, 8واں ان کے ساتھ بولو ان کا کتا تھا. 3 اوسن چوتھا کتا, 5 اوسن 6واں کتا, 7 اوسن 8واں کتا. مولا ایک باری تو لا سڑ نالوں پر میں نہیں جڑا 309 سال نال رہا ہوئے وفا کی ہو اس کو جاہے کتا ہی صحیح وفادار تو تھا. وہ اہل ذکر کی سنگت میں آ گیا, ان کی قربت اور معیت میں آ گیا تھا, ان کے ساتھ وفا کر بیٹھا. اقبال کی روح پھڑک اٹھی. اقبال نے کہا تم مصطفیٰ سے وفا کا دعویٰ کر کے روزہ رسول پہ جا کے پتر مانگتا پھرتا ہے, کوٹھی مانگتا ہے, کار مانگتا ہے, گھٹیا سودے کرتا ہے, امریکہ کا ویزا مل جائے. نادان جو ولیوں سے وفا کرے وہ پوری جنت کا حقدار بن جائے. کی محمد سے وفا تو نے, رب کہتا ہے ہم تیرے ہیں. جنت آڑا ہی تیرا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا, کوٹھیاں گاڑیاں کاراں جڑیاں منگدا پھرنا, یہ کی شان ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہو تقدیر دا قلم رب تیرے ہاتھ دے دے گا, جو چاہیے لکھدا پھری آپ ہی لکھ لیں. There is only one condition, achieve the love of Muhammad. بس مصطفیٰ سے وفا کر کے دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا معیار رکھنے والے بڑا معیار رکھتے ہیں. تو ذکر کا ایک معنی یاد کرنا اور دوسرا کیا ہے یاد رکھنا. اب فرق سن لیں, جب کوئی بھول کر یاد کرے یہ یاد کرنا ہے, اور جب کسی لمحے کوئی بھولے ہی نہ. ہر حال میں تنگی ہو فراخی, بیماری ہو تندرستی, غربت و امارت, مسجد میں ہو گھر میں, بازار میں ہو کسی جگہ, اسے یاد رکھے ہر جگہ. یہ یاد رکھنا, یاد رکھنے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں انسان کی روٹین میں. یا کھڑا رہتا ہے, کھڑا ہو کے تھک جائے تو بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ کے تھک جائے تو لیٹ جاتا ہے. 3 حالتیں. اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کھڑے بھی اسے یاد رکھتے ہیں, تھک جائے تو بیٹھے بھی اسے یاد رکھتے ہیں, لیٹ جائیں تو کروٹ کے بل لوٹتے بھی اسے یاد رکھتے ہیں. ہر حال میں, مطلب یہ تھا 3 ہی حالتیں ہیں اس کی, ہر حال میں یاد رکھتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے. ذکر کا ایک معنی نصیحت, فرمایا فذکر انما انت مذکر. ذکر کا ایک معنی نماز, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ. ذکر کا ایک معنی صلاۃ الجمعہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ سارے قرآن پاک میں معنی ہیں. اور آج کا مطلوب اور مقصود معنی جو ہمیں حضرت عباس کی دہلیز پر لے جائے گا, اور جس بیس سے ہم بڑھ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے کی طرف لے جائے گا. ذکر کا آج کا مطلوب اور آج کی مجلس اور محفل کا مقصود معنی وہ قرآن ہے.
ذکر کا ایک معنی کیا ہے بولو؟ قرآن پاک. 55 قرآن کے ناموں میں سے ایک الذکر بھی ہے، اور قرآن مجید کے 55 ناموں میں سے ایک موعظہ بھی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنین کے لیے ذکر ہے. تو یہاں قرآن بمانا ذکر ہوا، اور ذکر بمانا قرآن ہوا. ذکر کا یہ قرآن مانا ایک اور مقام پر فرمائے ان ہوا الا ذکر للعالمین، صرف مومنوں کا ہی نہیں، قرآن سارے جہانوں کے لیے ذکر. اور ایک جگہ کلیئر کٹ انگوٹھا چھاپ بھی انہوں پتہ لگ جائے کہ یہ معنی قرآن ہی ہے ذکر. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کی. کیا بات کیا بات، سبحان اللہ. تو سارے جو سمجھ آئیے تو پھر ذکر تو مراد تھے کی ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ذکر کو، اور ہم ہی ذکر کے محافظ ہیں. تو جب ذکر کا معنی قرآن ہوا قرآن پاک میں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر اعظم، جن کی ریٹن فارم میں تنہا صحابی ہے جن کی تفسیر آج موجود ہے، اور طائف میں ہم نے ان کے مزار پر بھی حاضری دی. اور جس مسجد میں مزار ہے اس مسجد کا نام بھی ابن عباس ہے. جس رستے پہ گزرے رستے کا نام طریق ابن عباس ہے. وہاں تو رستے بھی نسبتوں سے ہوتے ہیں. وہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عربی تفسیر لکھنی ہو کسی لفظ کی تو اس لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کا معنی رکھ دیتے تو اس کی تفسیر سامنے آ جاتی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو اہل ذکر سے پوچھو. جب ذکر ہٹا کر اس کی جگہ قرآن رکھا تو فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل قرآن سے پوچھو. نیڑے ہو گئے تھوڑے جے کہ نہیں؟ جی جی بالکل موضوع دے بھی داخل ہو چلے، پریشان نہیں ہونا. مدانی پائی میں پتہ نہیں لگتا کنہ کے نکلنا، جو ٹھنڈا پانی میں سٹی ہے نا پھر پتہ لگتا ہے کہ مکھن واہ سی کٹھا ہو جاتا. ہوں کٹھا ہو کے سامنے آن لگا ہے. پریشان نہیں ہونا جیڑی مدانی پائی سی مکھن دے نیڑے پہنچ گئے، کیونکہ ہم موضوع سے نہیں ہٹتے، ہمارا مزاج نہیں، لیکن بیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جڑ سے نہیں پتا چلتا کہ یہ درخت کون سا ہے، جڑا ایک جی ہوئی جوتا نکلتا ہے پھر پتہ لگتا ہے ادھر ایک کھجور ہے فلانا ہے، پتیاں تو پہچان ہو جاندی. ابھی جڑ تک پہنچے، ابھی تنا اور ٹہنیاں اور پتے اور پھل پھول آنے لگے ہیں. بڑی توجہ سے انہیں ماک سے سنیے، ہم انشاءاللہ جلدی اس کو سمیٹیں گے. جدو بیج بونا ہوئے تو محنت اتھے ہوندی ہے، آل بانا پیندا ہے، ٹھیک ہے جی، میرا لانا پیندا ہے، بی سٹنا پیندا ہے. تو بی سٹن لگے ٹائم نہیں لگتا، اور بی سٹن لگے پریشان نہیں ہونا. میری خواہش ہے کہ آپ کے 12 نہ بجیں، ٹھیک ہے، میں نے گھڑی کے نہیں کہا بھائی. اہل ذکر سے پوچھو، ای فاسألوا اہل القرآن، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو یعنی اہل قرآن سے پوچھو. اگر میں کسی کو اہل قرآن کہوں تو علامہ صاحب اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، دین میں اجازت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے. کوئی مفتی صاحب کسی کو اہل قرآن کے دوسرے مفتی فتویٰ خلاف دے سکتے ہیں، دین میں اجازت اختلاف رائے کی. لیکن ہم صاحب قرآن سے پوچھتے ہیں. کیا بات کیا بات، سبحان اللہ. میرے سرکار آپ فرما دیں کہ اہل قرآن کون ہے، اور جنہیں آپ کہیں آپ کو اختلاف رائے کی جرت کرے تو بے ایمان ہو کے مرے گا. ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. یہاں جبینیں جھکیں گی، گردنیں جھکیں گی، سر تسلیم خام کرنا پڑے گا. ان سے پوچھو اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو جو اہل قرآن ہو گئے. آقا اہل قرآن کون ہے؟ اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بند حجرہ ہے، گھر میں کوئی تیسرا نہیں، یا میں ہوں یا میرے سرکار ہے. بات بند کمرے کی ہے، ساری امت کو بتا دی. امہات المومنین کے اس انصاف پر ہم قربان جاتے. بات اہل بیت کی شان کی ہے. بتا مصطفیٰ کی
رفیقہ حیات رہی ہے، بات بند کمرے کی ہے، کھلی عام ساری کائنات کو بتا دیا، ابھی بھی تمہیں گلہ ہے تو تیرے گلے کے ساتھ ہی تجھے حسد دفن کر دے گا۔ ان ام سلمہ قالت سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں سمیعتوں میں انا ضمیر مخفی ہے، کہتی ہیں جو حضور کے لبوں سے نکل رہا تھا ڈائریکٹ میرے کان سن رہے تھے، میں نے کسی واسطے سے نہیں سنا، میں نے سنا۔ سمیتو میں نے سنا، یقول جو حضور نے فرمایا اور آقا فرما رہے تھے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی ہر وقت صحبت قرآن میں رہتا ہے، قرآن ہر وقت صحبت علی المرتضیٰ میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، علی سنگت قرآن میں، قرآن سنگت علی میں، علی مربوط قرآن، قرآن مربوط علی، علی متعلق قرآن، قرآن متعلق علی، علی منصوب قرآن، قرآن منصوب علی۔ مصطفیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کائنات والوں، علی کے بغیر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا اور قرآن کے بغیر کسی کو علی کا مقام سمجھ نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ واہ 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 حضرت، واہ سبحان اللہ۔ لا یفترقان تثنیہ مضارع ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اتھارٹی لیٹر حضور نے دیا، گارنٹی مصطفیٰ نے دی، شورٹی تاجدار انبیاء علیہ السلام نے دی۔ مسجد کا امام مصلی چھوڑ قرآن سے جدا، حافظ رمضانی ہو جائے 11 مہینے بھولا رہے تو قرآن سے جدا، اگر قاری صاحب قرات کے قاعدے چھوڑ دے تو قرآن سے جدا، مفسر قرآن کی درست تفسیر نہ کرے قرآن سے جدا، عالم علم قرآن کے مطابق نہ دے تو قرآن سے جدا، میرا اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو قرآن سے جدا، ہم سو جائیں تو قرآن سے جدا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ان ساری حالتوں میں علی کبھی قرآن سے جدا نہیں، اور قرآن کبھی علی سے جدا نہیں ہوتا، نہ ہوں گے۔ یہ مصلی پر بھی اکٹھے، یہ بازار میں اکٹھے، یہ تجارت کے اڈے پہ اکٹھے، یہ گلی محلوں میں اکٹھے، مکہ میں اکٹھے، مدینہ پاک میں اکٹھے، سفر تبوک میں اکٹھے، بدر و حنین کے مارک میں اکٹھے، خیبر کی فتح میں اکٹھے، علی اور قرآن کھانے کی میز پر اکٹھے، علی سو جائیں تو قرآن کی سنگت میں، علی اٹھ جائیں تو قرآن کی سنگت میں، غار کی تہ میں جائیں تو قرآن کی سنگت میں۔ مصطفیٰ علی کا بازو بلند کر کے من کون تو مولا فہذا علی مولا کہیں تو تب بھی قرآن کی سنگت میں، مع القرآن والقرآن مع علی، یہ مائیت قرآن میں اور وہ مائیت علی میں، اور ان کا رشتہ ایسا جڑا علی اور قرآن زمین کے اوپر بھی اکٹھے، مزار کی تہ میں بھی اکٹھے۔ آقا نے فرمایا حتی یعید علی الحوض، یہاں تک کہ میں حوض کوثر پر عاشقوں کو جام پلا رہا ہوں گا، ہر کوئی تنہا تنہا آئے گا، علی اس دن بھی قرآن سے لپٹ کر قرآن علی سے جڑ کے آ رہے ہوں۔ حضرت عباس اس علی کے وجود کا ایک حصہ جو قرآن کی سنگت میں، جو قرآن کی مائیت میں۔ اور اب اس مسئلے کو تھوڑا اور آسان کرتے ہوئے اب میں حضرت عباس علیہ السلام کو بھی اس کیٹیگری میں داخل کرنے کے لیے آقا کی ایک اور حدیث آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا القرآن مع اہل بیتی واہل بیتی مع القرآن لا یفترق حتی یرد علی الحوض۔ پہلے شخصیت کا آقا نے ڈائریکٹ نام لیا، اب مطلق فرمایا
قرآن پوری آل کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور آل ساری میت قرآن میں، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت تک نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، قرآن بھی رہے گا، محمد کی آل بھی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں آل اور قرآن جڑ گئے، بولو آل اور قرآن جڑ گئے۔ امام علی اصغر قرآن سے جڑ گئے، امام علی اکبر قرآن سے جڑ گئے، سیدنا امام جعفر صادق قرآن سے جڑ گئے، امام باقر جڑ گئے، سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام جڑ گئے، حضرت عباس بن علی جڑ گئے، اور حسن و حسین قرآن سے جڑ گئے، قرآن حسنین سے جڑ گیا۔ ارے جنہیں جوڑا مصطفیٰ نے اور اوپر سے جوڑ کے زمین پہ بھیجا خدا نے، اسے کائنات والے جدا کیسے کر دیں؟ اور اب میں ڈائریکٹ کربلا میں آؤں تو پھر آپ کو اس حدیث کی عملی تفسیر بتاؤں۔ آؤ، 18,000 ظلم کی تلواریں حسین کا سر تو تن سے جدا کر سکے، لیکن سر حسین سے قرآن کو پھر بھی کوئی جدا نہ کر سکا۔ 18,000 ظلم کی تلواریں، شمر ہو یا ابن زیاد ہو، وہ حضرت عباس کہ دونوں بازو تو جسم سے جدا کر سکے، مگر خدا کی قسم عباس بن علی سے قرآن کو کوئی جدا نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان ہاتھوں میں جو پیش کر رہے تھے، وہ ہاتھ ہی نہیں، پورا وجود قرآن سے لپٹا ہوا۔ ہمارے ہاتھ قرآن چھوتے ہیں، ان کا سارا بدن، انگ انگ، لوں لوں، خون کا ہر قطرہ اور بوند قرآن سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ملا علی قاری نے فرمایا، مولا علی جب گھوڑے پر سوار ہوتے، پہلی رکعت میں الحمد سے شروع کرتے، دوسری رکعت میں پہنچنے تک والناس تک قرآن خالی پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تفسیر، ترجمہ، شرح اور اس کے ظاہری اور باطنی معنوں سمیت ٹوٹل تفسیریں قرآن کی پڑھ لیتے تھے۔ کیوں؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ وہ اشتراک ہے، یہ وہ میت ہے، یہ وہ سنگت ہے۔ اور کربلا میں مولا کائنات کے اس عظیم شہزادے نے اللہ کی قسم تنہا وہ کام دکھایا جو شاید امت کے کل ولی مل کر بھی وہ نہ دکھا سکتے۔ جب مشکیزہ لے کر کربلا کے اندر اس دریائے فرات کے کنارے پر، تو روکنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، تنہا حضرت عباس مشک اٹھا کر ننھی سکینہ کی آواز پر، معصوم علی اصغر کے کہنے پر جب نکلے، دشمن نے حملہ کیا، دشمن نے حملہ کیا تو پہلے جس بازو پر مشک تھی وہ بازو پر وار کیا، بازو کٹ گیا۔ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ ایک ہاتھ میں جھنڈا، مشکیزہ اور تلوار، تینوں چیزیں کندھے پر ہے، بغل میں ہے، چھری ہاتھ میں، وہ تلوار ہاتھ میں ہے، لے کر میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ شمر کے سپاہیوں نے گھیر لیا، ادھر سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے آواز دی، بھائی دشمن نے گھیر لیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہوں محمد کو بھی بھیج دوں، اگر اجازت دیں تو میں علی اکبر بن حسین کو بھیج دوں اور قاسم بن حسن کو بھیج دوں۔ حضرت عباس نے شیر کی طرح دھاڑا، عباس اباسا، اس کا معنی ہے وار کر دینے والا شیر، حملہ کر دینے والا شیر، اسے عباس کہتے۔
آپ نے فرمایا ایک شیر کے ہوتے ہوئے ان گیدڑوں کی کیا مجال کہ شیر کا مقابلہ کریں. حضرت عباس نے ایک بار تلوار سے دھارا اور یوں گھومے کہ وہ کئی ایکڑ فاصلوں پر بھاگ گئے اور کئیوں کی گردنیں کٹ کے زمین کو مصطفیٰ کے گھرانے کا یہ وہ چشم و چراغ جب دریا کے کنارے پہنچ گئے تو پھر ایک حملہ ہوا, دوسرا بازو کٹ گیا. آپ اپنے منہ مبارک میں جھنڈا اٹھاتے اور مشکیزے کو گردن پہ چڑھاتے اور پھر آپ اس انداز سے کہ بغل میں تلوار لے کر آگے بڑھتے. آپ فرماتے ہیں جب تک عباس کی سانسوں میں سانس موجود ہے میرے بھائی حسین کی طرف کوئی تک نہیں سکتا. اس لیے مولا کائنات نے کوفہ کی دھرتی پر فرمایا تھا عباس تو میرے بیٹے حسین کا ساتھی ہوگا, اس کا ہمدرد ہوگا, تو ایسا بھائی ہے جو بھائی کا محافظ اور حفاظت کرنے والا ہوگا. جوانوں زندگی جانی ہے اور یہ جان جانے والی ہے اور یہ امانت ہے. حضرت عباس کی وفا کا سبق یاد رکھو. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو وفا کا سبق اور وفا کی علامت اگر کسی جگہ ملتی ہے تو کربلا میں وہ حضرت عباس کی پرسنالٹی سے ملتی ہے, ان کی آئیڈینٹی اور ان کی ڈگنیٹی سے ملتی ہے, ان کی شخصیت, ان کی حرمت, ان کے وقار, ان کی عزت سے ملتی ہے, ان کے سٹیٹس آف دا لائف سے ملتی ہے. اور جب دوسرا بازو کٹا تو تھوڑا لٹک رہا تھا, کچھ رہ گیا. آپ نے فرمایا یہ میدان میں آڑے ہیں, پاؤں کے نیچے رکھ کے اکھیڑ دیا. آقا حسین نے آواز دی بھائی عباس اگر آپ کہیں تو علی اصغر کا لعاب بھیجو, آپ کے بازو ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت عباس نے فرمایا بھائی یہ تو بازو کٹے ہیں وفائے حسین میں, میں چاہتا ہوں کہ میرے خون کی بوند بوند وفائے حسین کے نام ہو جائے اور نبی کے دین پر قربان. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. مرادیتم مرضیہ کے مقام پر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, وہ مطمئنہ اور کاملہ کے مقام پر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. جب تک ظاہراً حیات میں رہے آپ نے خیمے کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیا اور چاروں سمت شیر بن کر سینہ تان کے اب دفاع کرتے رہے. عباس اس وفا کا نام ہے جس وفا کا تقاضا خدا نے مصطفیٰ کے لیے کیا. اس لیے زندگیاں اس وفادار ہستی کے اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ دنیا کے سارے جابر, سارے ظالم اور سارے بدبخت لوگ بھی آپ کے مقابلے میں آ جائیں تو اپنی جانیں دو پر لگا کر بھی مصطفیٰ کی اہل بیت کے اس مودت کا دفاع کرنا یہی وفائے عباس ہے, یہی پیغام وفائے حضرت عباس ہے. آج ہم مفادات کی نظر ہو جاتے ہیں, چونکہ میری سڑک بن رہی ہے اس لیے میں ضمیر بھی بیچ دینا, چونکہ میری نالی میرے گھر کے سامنے بن رہی ہے اس لیے اب ساری برادری اسی کی ہے. کربلا والوں کی یزید سے جنگ کیا تھی, کیا وہ نمازیں نہیں پڑھنے دیتا تھا؟ حضرت عباس نے بازو کیوں کٹوائے, جام شہادت نوش کیوں کیا؟ کیا ان کی نمازیں رکتی تھی؟ بولو. انہیں تو تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑی. وہاں
یہ مسئلہ نہیں تھا. اس نے پیغام بھیجا تھا مسجد نبوی آپ رکھ لیں, کعبۃ اللہ بھی آپ رکھ لیں, میرا اتنے کم کیے, آ کر کوفہ کی مسجدیں بھی سنبھال لیں. مسجدیں حضور کے اہل بیت آپ کی ہیں, امت میرے ہاتھ میں دے دے, میں ان کی غربت کا مذاق اڑاؤں, میں ان کے ساتھ زیادتی کروں, ظلم کروں, بیٹیوں کی عزتیں لوٹوں, میں ان کو ان کی گردنیں کاٹوں, جو چاہوں کروں ان کے ساتھ, جوانوں کی زندگیاں تباہ کروں, انہیں شرابی بناؤں, کبابی بناؤں. آپ مجھ سے تقاضا نہیں کریں گے, اور مسجدوں میں اور اداروں میں جو آپ پڑھانا چاہیں آپ کے سلیبس پر ہم بات نہیں کریں گے. اس معاہدہ جو آج کئی طرح کے پٹرول پمپوں پہ پٹرول اور ڈیزل کے نام پر سودے ہوتے ہیں دین کے, اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو دین کے نام پر سودا ہوتا ہے اس سے بچا جائے. اور لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید جو مسجد کے اندر ہو رہا ہے یہی ٹوٹل دین ہے. آج تھوڑی سی سیاسی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھی ایک بار چوک کری دی ہے, مسجد نہیں کری دی. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے, انہیں گالی سے کلام کرنا ہے. مصطفیٰ نے مذہب اور سیاست دونوں مسجد نبوی میں دی. میں پاکستانی سیاست کی بات نہیں کر رہا, میں دین کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. دین کی سیاست کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں, ایک بوڑھی خاتون کو سوٹی کا سہارا لیتے جاتے دیکھا, سوٹی ہاتھ سے گر گئی, بڑھیا گرنے لگی. عمر بن خطاب نے کندھا پیش کیا اور کندھے کا سہارا دے کے گھر پہنچایا. جب گھر پہنچے تو دیکھ کر عمر بن خطاب کی آنکھیں کھل گئیں کہ گھر کے سارے کام بڑی صفائی ستھرائی سے ہوئے پڑے. مائی صاحبہ آپ کے شوہر ہیں؟ نہیں. اولاد ہے؟ نہیں. کوئی گھر میں اور ہے؟ نہیں. آپ نبینا ہیں. کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, جوتے صاف شفاف جگہوں پہ ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں, برتن دھلے پڑے ہیں, آٹے گوندے پڑے ہیں, گھر کی صفائی ستھرائی ہوئی پڑی ہے. Who is that person? وہ کون ہے جو آپ کی عدم موجودگی میں بھی یہ سب کچھ کر جاتا ہے؟ پوچھ عمر بن خطاب رہے. انہوں نے کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی کوئی نہیں, اس کا نام کیا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں ابھی سوئی ہوتی ہوں, وہ صبح صبح آتا ہے اور آ کر گھر کے سارے کام کاج کر جاتا ہے. اتنا پتہ لگتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کے بدن سے خوشبو آتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن دروازے کے پیچھے آ کے فجر پڑھ کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے. دیکھا ہے کہ نقاب پوش, نقاب کیا ہوا ہے, اندر داخل ہوئے. انہیں مائی صاحبہ کے جوتے ترتیب سے رکھے, گھر کی صفائی کی اور آٹے گوندے اور روٹیاں بنائیں اور پھر کپڑے ٹانگے. گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا ٹائم لگا صرف ہوا. آفٹر پاسنگ سم ٹائم جانے لگے. عمر بن خطاب نے بازو پکڑ لیا, فرمایا اپنا چہرہ تو دکھاؤ, کون ہے جو عمر سے بھی پہل کر گیا؟ جب کپڑا ہٹایا تو وہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ. یہ ہے سیاست. سیاست خدمت خلق کا نام, یہ مدینے کی ریاست ہے, یہ خدمت ہے. ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کو تعاقب کر رہا, کنسلٹیشن کے بعد رزلٹ دے رہا ہے, ان سے سبق لے رہا ہے, ان کی زیارت کے لیے بے چین ہو کے دروازوں کے پیچھے چھپ رہا ہے. اللہ کی قسم اگر خدمت خلق اور مجبوروں, محکوموں, مظلوموں, بے کسوں, ناتواؤں کے دکھوں کا مداوع کرنا اگر یہ دین کا حصہ نہ ہوتا تو حسین نانا کی مسجد کبھی نہ چھوڑا. جس مسجد کسی دے دادا نے کسی دے ابا نے نمازاں پڑھائیاں ہونا, وہ دا پتر کدے چھڑ کے نہیں جانا, کہنا میرے پیو دادے تھے ڈیوٹی.
پھر کہاں میری مسجدیں ہیں محلے کی اور کہاں مصطفیٰ کی مسجد جس کا نام مسجد نبوی ہے، ایک نماز کے بدلے 50,000، اور کہاں کعبہ ایک کے بدلے لاکھ ثواب۔ امام نے جب ان یتیموں اور دکھیوں کی آواز سنی، ان بیٹیوں کی آواز سنی، آج تو میاں والی کا وہ صفاق ظالم بدبخت پلید الفطرت جس نے بو لہب اور ابو جال کے سسٹم کو پھر زندہ کرنے کی ناپاک کوشش کی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس بدبخت نے 8 دن کی بیٹی کو کھولی ماری۔ پلید جہنم کے کتے، جس بیٹی کو مصطفیٰ نے دوری رحمت فرمایا اور جس بیٹی کی رخصتی پر نبی نے ماں باپ کو جنت بخشی، تو نے اس بیٹی کا گلا کھول دیا۔ یہ وہی ظلم کا راج پھر تمہیں بلا رہا ہے۔ کب اٹھو گے؟ کب نکلو گے؟ کربلا والوں کے تذکرے سننے والوں، کیا کبھی ان کے اس فعل کو زندگیوں میں اپلائی بھی کرو گے کہ نہیں؟ یا خالی واہ واہ کرو گے اور 2-4 آنسو بہا کے ان کا ذکر سن کے چلے جایا کرو گے؟ ان کے میسج اور پیغام کو دل میں جگہ دو، اپنی پریکٹس اور اپنی ذات میں اس کی اہمیت جانو اور حق کو باطل کے خلاف کھڑا کرو اور اپنی زندگیوں سے جمود توڑ کر مصطفیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھو۔ امام نے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ چھوڑ دیا، 8 ذی الحج کو احرام باندھا ہوا اتار کر نکل گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت دم پڑ جائے گا، دم کہتے ہیں بکرا ذبح کرنا، احرام کھول دیا تو آپ نے فرمایا تم مکے کے مفتیوں کو اکٹھا کیا، کہا تم بکروں کے دم کی بات کرتے ہو، تم بکروں کے دم کی بات کرتے ہو، میں تو اس کے بدلے میں اپنے بچوں کا دم دینے جا رہا ہوں، میرے جیسا دم قیامت تک کون دے گا؟ اب بتائیے ایمانداری سے، کربلا کا ریتا جہاں نہ زراعت نہ فصل نہ کوئی ایسا چیز، نہ کوئی آبادی نہ شہر، امام حرمین شریفین چھوڑ کر کربلا کے ریتے پر کیوں گئے؟ ایک ہی جواب ہے، ظلم کے خلاف اٹھے تھے۔ بولیے کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف۔ ظلم کے خلاف اٹھنا یہ حضرت عباس کی ادا ہے، ظلم کے خلاف اٹھنا یہ آقا حسین کی ادا ہے۔ اب بتائیے معاشرے میں ظالم کے خلاف اٹھنا، بولیے یہ سنت نہیں ہے؟ پانی پینے کی 6 سنتیں تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن غم حسین میں پانی آنکھوں کا پیش کرنا یہ سنت کون نبھائے گا؟ کھانا کھانے کی سنتیں تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن یاد حضرت عباس میں بیت الحزن میں ہر کھانے اور ہر پانی میں آنسو ڈال کر پھر گھونٹ بھرنا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ادا کو کون نبھائے گا؟ آج ہمیں جوانوں جان جانی جانی ہے، ڈٹ جاؤ، اٹھو۔ ایک لمحہ بھی ظلم کے خلاف اگر آپ نے ایک لمحہ بھی اگر طاقت کا مظاہرہ کیا تو ممکن ہے تمہاری زندگی کی ساری سیاہیاں مٹا کر رکھ۔ یہ وجہ ہے کہ امام علی مقام نے لاکھوں سجدے کیے، ہزاروں سجدے کیے، لیکن خواجہ غریب نواز نے کربلا کے ریتے والے سجدے کو سامنے رکھ کے اسے دین کا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یزید نے کہا اے حسین مسجدیں آپ رکھ لو اور نمازی مجھے دے دو، ان سے میں کھلواڑ جو چاہوں کروں۔ امام نے فرمایا جو مسجدیں مجھے دینا چاہتے ہو وہ نہ تیری ہے نہ میری، وہ خدا کی ہیں، اس کو منظور ہوا تو وہ بچا لے گا،
یہ امت میرے نانا کی ہے، سر دے کے بھی حسین بچائے گا، بازو دے کے بھی عباس بچائے گا، گردن دے کے بھی علی اصغر اور علی اکبر بچائے گا۔ امت کو بچانے کے لیے سارا کچھ ہوا۔ یہ وہ جواب تھا جو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا نے ابرہا کے دربار میں دیا تھا، کہا کہ تمہیں خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے، اپنے 100 اونٹ لینے آ گئے ہو، کہ اونٹ میرے ہیں، میں لے کے جاؤں گا، کعبہ اس کا ہے، وہ بابیلوں سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے ہم مسجدیں مدرسے بچانے کی فکر میں ہیں، اور نبی کا کوئی غلام پس رہا ہو، تڑپ رہا ہو، مر رہا ہو، اس کا پتہ لینے کے لیے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سفیدی خون ہمیں کہیں لے نہ ڈوبے۔ حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا، کعبے کہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت کے مرد مومن کا مقام تجھ سے کہیں زیادہ ہے، اس کی فکر کرو۔ آج میرا بزرگ بوڑھا کھانستا ہے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، ابا جی اولی کھنسیا کرو، بچے اٹھ پندن۔ آج میں رکنے کو تیار نہیں کہ انگوٹھا لگانا ہے میں نے جا کے جاب پہ، یہ ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا بچہ ہوگا، مجھے کیا غرض، میرے بچے محفوظ گھر بیٹھے ہیں۔ بس اقبال کہتا ہے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ تات کے لیے کہ کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ کربلا یہی پیغام دیتا ہے کہ خدا کے واسطے اپنی ذات کی نفی کر کے آؤ نبی کی امت کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور نبی کی امت کو مجتمع کریں، اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اپنی نسلوں کو اسلام اور سائنس دونوں کی تعلیمات سے آگاہ کرو۔ صرف مدرسوں میں پڑھا لینا اور اسے ٹوپی پکڑا کے مسجد کے دروازے کے باہر بٹھا دینا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ خدمت دین نہیں ہے۔ آپ نے اس کا ضمیر مار دیا۔ وہ اس چودھری کے خلاف کیسے بولے گا جو ظلم کرتا رہے اور امام صاحب کی جیب میں پیسے ڈالتا ہے، مدرس کی جیب میں پیسے ڈالتا ہے، تو وہ تو اس کے سامنے کلمہ حق نہیں بولے گا کیونکہ اس کی تنخواہ لگی، اس کے پاس اچھا جاب نہیں ہے، اس کا گزر بسر اسی پہ ہے، اس کے پاس MS بوٹنی کی ڈگری نہیں ہے، MS کیمسٹری کی ڈگری نہیں ہے، وہ مانگ کر کھانے پر مجبور ہے۔ اور یونیورسٹی اور کالج کا طالب علم اس کے پاس دین نہیں ہے، مذہب کی تعلیم نہیں ہے، وہ اچھا جاب تو لے لیتا ہے لیکن اس کے ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں، جناب پتر MS کر گیا ذرا دعا کر دیو ساڑا دوی کریا کرے، ماں باپ تمہیں کچھ سمجھے، بارو باری کر لئی سو، سانو سمجھ دے کچھ نہیں، کہتے ابا چپ کر کے بیٹھ جا میں جوان ہو گیا۔ یہ سوچ انگریز نے دی تھی۔ 1300 سال کی تاریخ میں اسلام اور سائنس کی تعلیم ایک جگہ تھی۔ اقبال نے PhD بھی کی اور کی محمد سے وفات ہونے کا درس بھی دیا، اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کا پیغام بھی دیا۔ انگریز دیکھتا تھا کہ میں نے تیسرا اقبال اور تیسرا جناح پیدا نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں 2 قومیں ہیں، مسلم اور ہندو، اور اپنوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہوں مسلم۔ یہ دبلا پتلا جوان محمد علی جناح جب ہمارے سامنے بیٹھتا ہے تو انگریزوں کو دم نہیں لینے دیتا، ان کی گردنیں جھکا دیتا ہے، اور جب یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ کے سامنے جاتا ہے تو مسلمانوں کو کہتا ہے وہ مسلمز if you want to build up your nation for God's sake give up this provincialism and sectionalism شیعہ سنی etc۔ اگر قوم کو بنانا چاہتے ہو اور پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر فرقہ واریت اور صوبائی پرستی کی ہواؤں سے باہر آ کر شیعہ سنی کے جھگڑے گھر میں رکھو، اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے تم دکھا دو پاکستان میں تمہاری گود میں ڈال دوں گا۔ جب یہ دین کی فکر اور سائنسی علوم کا یہ معیار دیکھا، انگریز نے تہیہ کر لیا
کہ میں نے تیسرا اقبال یا تیسرا جنا پیدا، یہ دو بندے لے گئے برا صغیر نو، تیسرا آ گیا تو کی کرنے گئے؟ اس لیے یہ انگریز نے کالج یونیورسٹیاں الگ کر دی، مدرسے اور دین کی تعلیم کو بولو الگ کر دیا۔ دین مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اچھے جاب سے محروم ہے، وہ مانگنے پر مجبور ہے، اور اچھے جاب والا دینی اخلاقی اقدار سے محروم ہے۔ اس لیے اس انگریز کی اس سوچ کی کمر توڑتے ہوئے وقت کے مجدد 1000 کتابوں کے مصنف ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی نے امت کو 600 سے زائد سکول، 100 ملکوں میں اسلامک سینٹر، اور ایسی یونیورسٹی جس کے اندر 20,000 اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم پڑھ رہے ہوں، اور کالجز صرف سائنس کے نام پر نہیں یا صرف اسلام کے نام پر نہیں، شریعہ کالج اینڈ اسلامک سائنسز کے نام سے بنا کر ایک جوان کی زندگی میں مصطفیٰ کا دین بھی بھرا اور سائنس کے علوم سے بھی مالا مال کیا۔ آج میرے اور آپ کے بچے 98% سائنس کے طالب علم ہیں۔ قاری صاحب کا اپنا بچہ بھی انجینئرنگ کر رہا ہے، ان کا اپنا بیٹا ہی پوچھ لے، قاری صاحب میں نے MSc باٹنی میں پڑھا تھا کہ پودے حرکت کرتے ہیں، مجھے اسلام سے جواب دیں کہ پودے جگہ چینج کرتے ہیں۔ قاری صاحب قسم چک کے کہنے گے میں ساری زندگی ٹالی اتھے ہی ویکھی ہے، تو تب بوٹا اتھے ہی ویکھے تو جھوٹ بولنا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر سائنس کی نظر سے اسلام کو دیکھنے والا جوان میدان میں اترے گا تو وہ کہے گا میں تجھے بتاتا ہوں، ایک کافر نے کہا تھا اللہ کے نبی وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے، تو پھر آپ کو نبی مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا اس کو کہہ کہ تجھے رب کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ کلمہ تو وہیں بھی کھڑے کر کے پڑھا سکتے تھے، لیکن وہ درخت جڑوں سے زمین چیر کر نبی کے قدموں میں گر کر ساری کائنات کو بتا گیا کہ تیری باٹنی، تیری سائنس 1500 سال کے بعد بتائے گی۔ محمد عربی نے اپنے قدموں اور نالین کے نیچے پہلے گرا۔ تیری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر 1969 میں چاند پر جائے گی، اور اس چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر کے حضور نے نالین میں بلا رکھا۔ جہاں تیری سائنس آج ترقی کرے گی، مصطفیٰ اس دور میں وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس لیے اس دین کو ہم لیں جو اسلام اور سائنس کے تقاضوں کو پورا کرے اور جدید دور کے تقاضوں میں آگے بڑھے۔ آج فزکس میں ایک چیپٹر ہے علم روشنی، نالج آف دا لائٹ، ان قریب یہ سبجیکٹ ہو جائے گا، اس پر PhD ہوگی، اسکالرز بنیں گے۔ اور میں آپ کو خوشخبری دوں ایڈوانس، یہ موبلنگ دور ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر آپ امریکہ دیکھتے ہیں، سمجھ آتا ہے کہ داتا صاحب نے یہاں سے مدینہ کیسے دکھا دیا تھا۔ آج علم روشنی پنپ رہا ہے، اور اگلا دور موبلنگ کے بعد علم روشنی کا دور ہوگا۔ لوگ لفٹ میں آج سفر کرتے ہیں، وہ دور ہوگا روشنی میں بیٹھ کر کلک کریں گے، لمحے میں روشنی آپ کے پاس منگلا سے یہاں پہنچتی ہے، ایک لمحے میں بندہ امریکہ پہنچے گا۔ پھر وہ علم روشنی کا سبجیکٹ ساری کائنات کو بتائے گا کہ مصطفیٰ معراج پہ لمحوں میں کیسے چلے گئے تھے۔ ہر سائنس کا عروج مصطفیٰ کے نالین میں بالآخر ایٹ لیسٹ دکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ دین کو اس انداز سے سیکھا اور پڑھا جائے، اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو اس طرف راغب کریں۔ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کی دعوت حکمت سے دینا، یہ دینداری ہے۔ خالی دعوت یہ دینداری نہیں ہے، دین کو حکمت سے دینا۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر خاندان کربلا اور مصطفیٰ کی اہل بیت کا صدقہ، جو سب سے ٹاپ کی ہستیاں ہیں، انہوں نے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر کے کائنات کو پیغام دیا کہ ظالموں سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا، چاہے اپنے علی اکبر و علی اصغر ہی دینے پڑ جائیں۔ ظالموں سے سمجھوتا نہ کرنا، چاہے اپنے دونوں بازو کٹوانے پڑ جائیں۔ ظالموں سے سمجھوتا نہ کرنا، چاہے سجدے میں گردن رب کے حضور پیش کرنی پڑ جائے۔
میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا عباس آ گیا، میرا عباس آ گیا ہے، میرا وفادار آ گیا ہے، میرا امتی آ گیا ہے، میری اہل بیت کا شہزادہ آ گیا، کام انجدے کر جاؤ کہ حضور ناز کر میرا امتی۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔